ہے علی میں جو خدا مانے ہیں، رخ سے ہے در کے پیمبر کی نظر ہٹتی نہیں، عرش سے دیکھ کے کیا ہے خدا جانے ہے۔ نعرہ سے بات السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین الذی شرف القوسین بالنارین الشریفین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: هل من ناصر ينصرنا وهل من مغيث يغيثنا. صلوات پڑھے محمد ایک درود اور پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد. گزارش کروں گا آگے آ جائیں، مل کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا یہاں جگہ ہے، اسپیس مل جائے گا آپ لوگوں کے بیچ میں. الحمدللہ عزاداری حسین دعائے فاطمہ زہرا کی شکل میں جاری رہی ہے، اور یقیناً وہ تمام تر لوگ جو کسی بھی شکل میں عزاداری میں شریک ہیں، خدا کے یہاں اجر و ثواب کے مستحق ہیں، اس لیے کہ عزاداری کا تعلق سارا کا سارا خلوص سے اور اس احساس سے ہے کہ آپ اپنے آپ کو کربلا سے کتنا نزدیک محسوس کرتے ہیں. آپ کے رشتہ جو ہے کربلا سے وہ کس حد تک مضبوط ہے. اگر کربلا سے آپ کا رشتہ مضبوط ہے تو یقیناً نہ کسی پڑھنے والے کی ضرورت ہے، نہ ایک ماحول کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. ادھر چاند نمودار ہوتا ہے، ادھر محرم وجود میں اتر جاتا ہے. چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ہم محرم کا چاند آسمان میں نہیں دیکھتے تھے، ہم اپنے والد کے چہرے کو دیکھتے تھے. آثار غم نمودار ہو جاتے تھے، بال بکھر جاتے تھے، ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو. یقیناً اپنے اندر کسب کو پیدا کریں. الحمدللہ پھر کہوں گا کہ جو بھی جتنی بھی پابندیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی سختیاں ہیں، جتنے بھی ریسٹرکشن عزاداری کے لیے آ رہے ہیں،
کرنا بھی ضروری تھا میری نگاہ میں، اس لیے کہ ہم لوگ عزاداری جیسی عظیم نعمت کو فور گرانٹیڈ لے رہے تھے۔ جب کوئی نعمت دیکھیں، سوچے آنکھیں ہیں ہمارے پاس، دن بھر میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں؟ بات ہے کتنے شکریہ ادا کر رہے ہیں، پیر ہیں کتنے ہیں ہمارے پاس، مگر ابھی خدا سب کو محفوظ رکھے، ابھی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایک آنکھ کی میرے بینائی چلی جائے، تو اب آپ سوچیے کہ میں اتنی نعمتوں کو چھوڑ کر اس جو کمی آ گئی ہے اسی کے بارے میں سوچوں گا، تب مجھے یہ احساس ہوگا کہ ہاں کتنی بڑی نعمت تھی یہ آزاداری، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو باقی رکھنے کے لیے آپ کے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنا خون بہایا ہے، اپنے مال و اسباب لٹایا ہے، تب جا کر عزاداری جیسی نعمت ہم تک پہنچی ہے۔ تو ہم لوگ تو اس کو فور گرانٹیڈ لیتے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہاں جی عزاداری ہے، رسمی ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر مولا کائنات نے فرمایا کہ نعمتوں کی قدر انسان کو تب ہوتی ہے کہ جب وہ چھن جاتی ہیں، جب نعمتیں چھن جائیں تب ان کی انسان قدر کرتا ہے۔ الحمدللہ چھینی نہیں ہے، صرف ایک یہ سمجھیے جھنجھوڑا گیا ہے ہماری روح کو کہ سمجھو یہ کتنی بڑی دولت ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے، اور یقیناً ہر مجلس کو یہ تو سال ایسا چل رہا ہے اور زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے اپنی زندگی کا، تو ہر مجلس کو ایسے ہی شریک ہوں کہ جیسے آخری مجلس ہے آپ کی، آخری ہوتا ہے نہیں، آپ کی ایج لیمٹ جو ہوتی ہے ایگزامز کی جاب کے لیے وہ آپ کا لاسٹ ایئر ہو، لاسٹ چانس ہو آپ کا، تو آپ پوری محنت کرتے بھائی یہ تو سارا اپنا ایفرٹ لگا دیں گے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، اس لیے کہ اس کے بعد موقع نہیں ہے۔ ہر مجلس کو ایسے ہی سمجھیں خلوص دل سے، اس رشتے کو مضبوط کریں جو کربلا کے ساتھ ہمارا ہے، اس رشتے کو سمجھیں جو کربلا کے ساتھ ہمارا ہے۔ ایک بار اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کربلا سے کیا چاہتے ہیں، اور پھر یہ سوچیں کہ کربلا آپ سے کیا چاہتی ہے۔ آپ کے کربلا سے کیا تقاضے ہیں، اور پھر سوچیں کربلا کے آپ سے کیا تقاضے ہیں۔ آپ سوچیں آپ کربلا سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی، پھر سوچیں کربلا کو آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے۔ کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کوئی بھی رشتہ ہو، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ رشتہ آپ کے اور سامنے والے کے درمیان باقی ہے یا نہیں، تو چیک کیجئے کہ آپ کو اس سے امید ہے یا نہیں، اور اسے بھی آپ سے امید ہے یا نہیں، وہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے، آپ اس سے کیا چاہ رہے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ جس سے کوئی تعلق نہ ہو اس سے کوئی امیدیں نہیں ہوتی، جس سے کوئی رشتہ نہ ہو اس سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کا رشتہ کربلا سے موجود ہے اور کربلا کا رشتہ آپ سے موجود ہے تو آپ غور تو کیجئے کہ آپ کو کربلا سے کیا چاہیے اور کربلا آپ سے کیا چاہ رہی ہے۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں، کل بھی عرض کیا تھا، ہم جو کچھ بھی کربلا سے چاہ رہے ہیں وہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ عرض کیا تھا مال، دولت، اولاد، نوکری، زندگی، شفا، یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں۔ کربلا یہ سب دینے کے لیے تعمیر ہی نہیں کی گئی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو حسین مدینے سے بھی دے رہے تھے،
یہ ساری چیزیں تو لوگ حسین سے مدینے میں بھی حاصل کر رہے تھے. حبیب کو زندگی دی تھی یا نہیں مدینے میں؟ راہب کو بیٹے دیے تھے یا نہیں دیے تھے؟ بیماروں کو شفا دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے؟ بے زروں کو مال و دولت عطا کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ سب کچھ کر رہے تھے. تو پھر کربلا کیوں تعمیر کی حسین نے؟ بھئی ہم جو چیزیں طلب کر رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جو مدینے سے ملتی ہیں. کربلا اگر حسین نے تعمیر کی ہے تو کسی اور مقصد سے. آپ سوچئے کہ کیا چیزیں تھی جو مدینے میں نہیں حاصل ہو رہی تھی کربلا سے حاصل ہوں گی. یہ ساری چیزیں تو حسین مدینے میں دے رہے تھے. اولاد بھی دی راہب کو, حبیب کو حیات دے دی, بیماروں کو شفا دے دی, مال و زر دیا, سب کچھ دے رہے تھے حسین. ایک چیز تھی کہ جس کے لیے کربلا کو تعمیر کیا, اور وہی ہم کربلا سے طلب نہیں کرتے. زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے, ایک درود پڑھے محمد علیہ. تمام تر چیزیں جو مانگی گئی ہیں کربلا سے, اس میں ایک جملہ موجود ہے, ماکم ماکم لا ما غیرکم. تمہارا ساتھ تمہارا ساتھ, تمہارے غیر کا ساتھ نہیں. ماکم ماکم لا ما غیرکم, تمہارا ساتھ تمہارا ساتھ, تمہارے غیر کا ساتھ نہیں. میں تمہارے ساتھ رہوں, تمہارے ساتھ رہوں, تمہارے غیر کے ساتھ نہ رہوں. کیا طلب کیا جاتا ہے کربلا سے؟ کہ ہم حسین کے ساتھ رہیں. تو اگر حسین کے ساتھ رہنے طلب کیا جا رہا ہے تو پھر سوچئے کہ حسین کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے. ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا جو ہے, اگر آپ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں تبھی آپ حسین کے ساتھ رہیں گے, ورنہ کربلا میں تو یزید کا لشکر بھی تھا مگر حسین کے ساتھ نہیں تھا. یزید کا پورا لشکر کربلا میں تھا یا نہیں؟ حسین کے ساتھ نہیں تھا. حسین کے ساتھ رہنے کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے, آپ کو اسے کوالیفائی کرنا پڑے گا. کربلا میں ہونا کمال نہیں ہے, حسین کے ساتھ ہونا کمال ہے. کربلا میں بھی ہونا کمال نہیں ہے, حسین کے ساتھ ہونا کمال ہے. کرائیٹیریا کیا ہے؟ امام حسین جب مدینے سے چلے تھے بہت زیادہ لوگ تھے ساتھ میں, یعنی اہل حرم کے ساتھ ساتھ اور بہت لوگ ساتھ میں ہوئے تھے. ایک ایک مقام پہ حسین روکتے جاتے ہیں, بتاتے جاتے ہیں. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی گردن پر کسی کا کوئی حق ہو, جس کی گردن پر کسی کا کوئی حق ہے وہ چلا جائے. کچھ لوگ الگ ہوئے, ایک مقام پر پہنچے, کہا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو کسی کا قرض اس کی گردن پر ہو اور اس نے ابھی تک چکایا نہ ہو. کچھ لوگ الگ ہوئے. ایک ایک پوائنٹ پہ حسین چیک پوائنٹ بناتے جا رہے ہیں, ایک ایک منزل پر. یہ جو اتنی منزلیں دکھتی ہیں مدینے سے لے کر کربلا تک منازل ملیں گی آپ کو. یہ منازل کیا ہیں؟ حسین رکتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں کہ جس نے کسی پر ظلم, جس کا کسی کی گردن پر کوئی حق ہو وہ چلا جائے. لوگ چلے جاتے ہیں. جس نے کسی کا قرض لے رکھا ہو, نہ چکایا ہو, چلا جائے. ایک ایک منزل پہ حسین لوگوں کو الگ کرتے جا رہے ہیں. ایک ایک منزل پر حسین لوگوں کو الگ کرتے جائے. حسین چاہتے تو کربلا سے مدینے سے کربلا تک کا سفر ایک بار پورا کر لیتے, مگر یہ جو چیک پوسٹ بنا رہے ہیں حسین, یہ چیک پوسٹ نہیں بنا رہے ہیں, بلکہ وہ کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ کربلا میں کون جا سکتا ہے. ہر منزل پہ کچھ لوگ الگ, ہر منزل پر کچھ لوگ الگ, ہر منزل پر کچھ لوگ الگ. ایک منزل آئی, آخری چیک پوسٹ جو حسین نے قائم کیا وہ تھا شب عاشور خیمے میں چراغ گل کر دینا. چراغ گل کیا, ایک جملہ کہا.
تم سب میرے باوفا ہو، تم سب پہ مجھے بہت بھروسہ ہے، جیسے احسان مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ دیکھو تم سب کی جنت کی ذمہ داری میری ہے، جنت میں اپنے مقام دیکھ لو۔ یہ جو جنت ہے یہ دیکھو تمہارے مکانات، تم سب کی جنت کی ذمہ داری میری ہے، یہ میری جان کے دشمن ہیں، تم لوگ جا سکتے ہو۔ اور دیکھو اگر تمہیں شرم آ رہی ہے تو میرے گھر والوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے گھر والوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ۔ یہ جملہ نہیں ہے، یہ جملہ مسائب نہیں ہے، یہ حسین نے ایک ٹیسٹ لیا ہے کہ ابھی بھی دیکھوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی جنت کی محبت میں میرے ساتھ آ رہا ہو۔ اگر کوئی جنت کے لیے بھی آ رہا ہے تو وہ بھی چلا جائے۔ حسین کو جنت کی طلب والا نہیں چاہیے، حسین کو وہ چاہیے جو حسین کو طلب کرتا ہو۔ عزاداری کر رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں تو ثواب کے لیے نہ کیجئے، ثواب ملے گا۔ مجلسوں میں جا رہے ہیں تو اس لیے نہ جائیے کہ ثواب ملے گا، ماتم کر رہے ہیں تو اس لیے نہ کیجئے کہ ثواب ملے گا، جنت ملے گی۔ جنت والوں کو تو حسین شب عاشور کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے مکانات تیار ہیں، چلے جاؤ۔ حسین چیک ہی یہ کر دیتے کہیں ایسا تو نہیں جنت کے لیے آ گئے ہو۔ حسین کو وہ چاہیے جو حسین کو چاہتا ہو، جسے حسین چاہیے۔ سوچیں کتنی ابس بات ہے کہ حسین کو چھوڑ کر انسان کوئی اور چیز طلب کرے۔ مجلس میں آئیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں جنت، یہ ساری چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، حسین کی اہمیت ہے۔ یہ جو دعائے عرفہ کا جملہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ حسین خدا سے کہہ رہے تھے یہ جملہ۔ آپ اس منزل پر پہنچی کہ حسین سے کہہ سکے کہ میرے مولا اس نے کیا کھویا جس نے تمہیں پا لیا۔ اس نے کیا پایا جس نے تمہیں کھو دیا۔ جتنے بھی کربلا میں آئے تھے 72 کے 72، یا جو بھی حسین کے ساتھ کربلا میں آئے، انہوں نے حسین کو پا لیا، تو کسی نے بھی کچھ کھویا نہیں۔ اور جنہوں نے حسین کو کھو دیا تھا انہوں نے کچھ پایا؟ سوچیں آپ، کربلا ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں، ہم جو کربلا سے چاہ رہے ہیں واقعا کیا وہ چیزیں ہیں جو کربلا سے مانگنی چاہیے ہمیں؟ کیا وہ چیزیں ہیں جو کربلا سے ہمیں چاہیے؟ کربلا اس کے لیے قائم ہی نہیں ہوئی، کربلا قائم ہوئی کہ انسان کو ہدایت یافتہ بنا دے، غلامی کی جو فکری غلامی ہے اس کی زنجیروں کو توڑ دے اور انسان کو حر بنا دے۔ کربلا چاہتی ہے کہ انسان کسی بھی حد میں مجبوریوں کا سامنا نہ کرے، اگر حق کی طرف جانا ہے اسے تو کوئی چیز اس کو روک نہ پائے۔ اگر آپ کربلا کو سمجھیں اور کربلا کو سمجھیے، کربلا صرف وہ نہیں تھی، کربلا ہر گاؤں میں کربلا بنائی کیوں گئی تھی؟ تاکہ آپ کو احساس رہے کہ کربلا جاری ہے، کربلا جاری ہے، حق اور باطل ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کے گھر میں حق اور باطل کی ایک جنگ جاری ہے، آپ کے وجود میں حق و باطل کی ایک جنگ جاری ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستیوں میں، آپ کے شہروں میں حق اور باطل کی جنگ جاری ہے، آپ جہاں پہ ورک پلیس جو آپ کا ہے وہاں پر حق اور باطل کی جنگ جاری ہے۔ اگر آپ کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں اور آنکھیں موند لیں تو یقین جانے کہ کربلا میں بھی ہوتے تو شمر کا خنجر چلتا ہوا دیکھ کر آنکھیں موند لیتے۔
اگر آپ اپنے گھر میں حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، دو لوگوں میں اختلاف ہے کسی بات کو لے کر اپنے گھر میں، اور آپ حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو سوچیں کہ جب چھوٹی سی کربلا میں حق کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، چھوٹی سی کربلا میں، تو اگر اس کربلا میں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ سخت مرحلہ ہے، کربلائی ہونا بہت سخت مرحلہ ہے، حسینی ہونا بہت سخت مرحلہ ہے۔ اس میں انسان کو شریک ہونا ہے، اپنے وجود سے اپنی فکر ایسی بنانی ہے، اپنی فیملی کا ماحول ایسا بنانا ہے، حق 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 حق، جہاں حق ہے وہاں کربلا ہے، اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے۔ اگر حق نہیں ہے تو کربلا نہیں ہے، اگر حق ہے، آپ حق کی حمایت میں ہیں، تو کربلا آپ کے ساتھ ہے۔ کربلا آپ سے کچھ نہیں چاہ رہی ہے، کربلا یہ چاہ رہی ہے کہ بس آپ ایک آزاد انسان بن جائیں، آپ حر بن جائیں۔ باطل سے حق کی طرف ہجرت ہر انسان کو حر بنا دے گی۔ دوسروں کے معاملے کو مت سمجھیے کہ دو میں اختلاف ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا بھی کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا، بیوی سے بات ہو گئی، بھائی سے ہو گئی، آپ دیکھیں کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں۔ اگر سامنے والا حق پر ہے اور آپ حق پر نہیں ہیں، تو ایک لفظ سوری بھی آپ کی باطل سے حق کی طرف ہجرت ہے، اپنی غلطی کا اعتراف بھی باطل سے حق کی طرف ہجرت ہے۔ خیمہ یزید سے خیمہ حسین کی طرف پہلا قدم ہے، یہ سب سے سخت ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی غلطی نہیں قبول کرتا، ہر انسان سوچتا ہے میں صحیح ہوں۔ کربلا ہوئی اس لیے تاکہ انسان کو احساس ہو سکے کہ میں غلط ہوں، اگر غلط ہے، اور کو وہ احساس ہوا تھا۔ سفر کربلا جاری ہے۔ ایک مرتبہ چاہنے والوں کی زبان پر آیا اللہ اکبر۔ حسین نے کہا کہ اللہ اکبر کس لیے؟ کہا آقا لگتا ہے کہ سامنے کوئی باغ ہے، ہمیں کالے سائے دکھائی دے رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا کہ کوئی باغ نہیں ہے کہ جس کے تمہیں کالے سائے دکھ رہے ہیں، یہ تو کوئی لشکر ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے، جس کے پرچم ہیں جو لہرا رہے ہیں، جنہیں تم درخت سمجھ رہے ہو۔ تاریخ لکھتی ہے حسین رکے، وہ قافلہ نزدیک آیا۔ اب قافلہ کس شکل میں نزدیک آیا کہ عرب کی گرمی میں اس قافلے کے پاس پانی ختم ہو چکا، ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، زبانیں خشک، جانوروں کی زبانیں تک باہر۔ ایک مرتبہ اس قافلے کا سالار پاس آتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حسین کہتے ہیں کچھ نہ کہو، تمہارے چہرے سب کچھ عیاں کر رہے ہیں۔ عباس ان سب کو ذرا سیراب کرو، اور دیکھو جانوروں کو بھی سیراب کرنا۔ اور اے عباس، جانور جب تک 3 بار پانی سے منہ نہ ہٹائے وہ سیراب نہیں ہوتا، دیکھو اس بات کا خیال رکھنا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک ایک کو پانی پلایا جانے لگا۔ اس لشکر کا، سامنے والے لشکر کا ایک آدمی کہتا ہے کہ جب لائن لگی ہوئی تھی پانی پینے والوں کی تو میں سب سے آخر میں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ شاید جب تک مجھ تک پانی آئے گا میں مر نہ جاؤں، میری آنکھوں کے آگے دھواں چل رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک سایہ ہے جو میرے سر پر نمودار ہوا، اور اس نے کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے جو اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، اس سائے نے پانی ڈالنا شروع کیا۔ جب پانی پیا تو میری آنکھوں کی کچھ بینائی سی آئی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا فاطمہ کا لال حسین ارے مجھے پانی پلا رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا، ارے آج جنہیں پانی پلا رہے ہیں، ارے کل کا دن نمودار ہوگا۔ ارے آپ کی لاڈلی سکینہ ارے پانی کو طلب کر رہی ہوگی، خیموں سے اللہ تش کی آوازیں ہوگی۔ اے میرے مولا، ارے آج ان ظالموں کو پانی پلا رہے
رہے ہیں، کہاں سوال آپ کریں گے؟ کہیں گے کوئی میرے بچے کو 2 قطرے پانی پلا دے، مگر افسوس جانوروں کو سیراب کرنے والا سوال آپ تشنا رہے۔ اِنَّ لِلَّهِ